علی گڑھ موومنٹ کو ہم ایک کمپلیٹ لیکچر میں بھی الگ سے ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پہ ریفارمسٹ موومنٹس کا ایک جرنل ٹاپک ہے، تو اس حساب سے یہاں پہ ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ پین کو چینج کر لیتے ہیں بلیک۔ علی گڑھ موومنٹ ایک ماڈرنسٹ موومنٹ تھی جو مسلمانوں کے اندر ایک سوشل چینج کو لانے کا اس کا گول تھا، اس کا آبجیکٹو تھا۔ جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان ہیں ان کے اندر ایک سماجی چینج لایا جائے، ایجوکیشنل چینج لایا جائے۔ دیکھیں، جب 1857 میں وار آف انڈیپینڈنس ہوتی ہے، اس میں زیادہ تر بلیم جو ہے مسلمانوں کے اوپر لگایا گیا۔ برٹشرز کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو وار ہے بیسیکلی مسلمانوں نے ہی اسٹارٹ کی تھی، اور اس وار کا سارا بلیم جب مسلمانوں پہ لگا تو ان کی ایکسپلوٹیشن کی گئی ہر فرنٹ پہ۔ نوکریوں کی بات ہو، کوئی سوشل سروس ہو، پولیٹیکل ایکسپلوٹیشن ہو، ہر اینڈ پہ مسلمانوں کی ایکسپلوٹیشن کی جا رہی تھی۔ دے سفرڈ ایٹ آل فرنٹس۔ سر سید احمد صاحب کو یہ لگا کہ مسلمانوں کی سوشل اور اکانومک کنڈیشن کو چینج کیا جائے، اور ان کی جب سروسز کی ہم بات کرتے ہیں اور ان کے کلیگز کی سروسز کی جب بات کرتے ہیں تو ان سروسز کو ہم علی گڑھ موومنٹ کا نام دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے علی گڑھ کو اپنا سینٹر بنایا ہوا تھا جہاں سے انہوں نے پوری یہ موومنٹ یا اپنی پوری سروسز جو ہیں پرووائڈ کی۔ اب یہ ماڈرنسٹ موومنٹ تھی، ماڈرن ٹائم کی موومنٹ تھی۔ اس موومنٹ کے اندر انہوں نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ آپ اپنی جو کنزرویٹو اور ایکسٹریمسٹ ایٹیٹیوڈس ہیں وہ آپ چینج کریں، اور آپ اپنی جو ہیٹرڈ ہے ٹورڈز اسٹیٹ وہ ختم کریں۔ اب جب تک آپ یہ ختم نہیں کریں گے آپ کے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ ایک سیکنڈ۔ سر سید احمد صاحب نے یہ ریلائز کیا کہ مسلمانوں کے اندر ایک کنزرویٹو ایٹیٹیوڈ ہے۔ جب وہ اسٹیٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک نئے چینج کو دیکھتے ہیں، نئے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھتے ہیں، پالیٹکس کو دیکھتے ہیں، تو یہ مسلمان اسے پسند نہیں کرتے، اس کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہ رہے۔ تو سر سید احمد خان نے چاہا کہ یہ جو مسلمانوں کی پالیسی آف ہیٹرڈ ہے فار مسلمس اس کو چینج کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے محمدن کالج اسٹارٹ کیا۔ محمدن کالج کے اندر انہوں نے 1875 میں یہ کالج انہوں نے اسٹیبلش کیا، جس میں مسلمانوں کو اسلامک ایجوکیشن کے ساتھ ویسٹرن ایجوکیشن بھی دی جا رہی تھی۔ اور جو مین پالیسی مانی جاتی ہے علی گڑھ موومنٹ کے اندر، جو سر سید احمد خان کی پالیسی تھی، دیٹ واز پالیسی آف ٹرینٹی۔ آپ اسے ٹرائنگل کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے یاد کر سکتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان برٹش کے ساتھ لوئل نہیں ہے، تو آپ ایک تو برٹش کے ساتھ لوئل ہو جائیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ مسلمان فی الحال پولیٹکس کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پولیٹکس سے آپ الوف ہو جائیں، دور ہو جائیں فی الحال، کیونکہ آپ فی الحال اتنے کمپیٹیٹو نہیں ہیں جتنے ہندوز ہیں۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ مسلمان اگر ماڈرن ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں پھر ہی اپنی زندگی کو بہتر بنا پائیں گے اور پولیٹکس کے لیے تیار ہو پائیں گے، اور برٹش کو لگے گا کہ یہ ہمارے لیے ایسٹ ہے، نہ کہ صرف ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ پالیسی آف ٹرینٹی جو ہے یہ سر سید احمد خان نے اپنائی، اور سر سید احمد خان نے ایک بہت ہی ان کا فیمس کام ہے تہذیب الاخلاق کے نام سے۔ یہ ایک کتاب کہہ لیں، ایک
لانگ ایسے کہہ لیں، یہ سر سید احمد خان نے ایک کتاب لکھا جس میں انہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے وہ ان اسلامک نہیں ہے، کیونکہ آپ کنزرویٹو ایٹیٹیوڈ کو لے کے بیٹھے ہیں، آپ چینج نہیں ہونا چاہ رہے، تو یہ آپ کی آئیڈیولوجی غلط ہے۔ آپ ماڈرن لینگویج یا ماڈرن ایجوکیشن کو سیکھنے کے کو آپ ان اسلامک ہونے سے تشبیہ دے رہے ہیں، یہ آپ کی سوچ غلط ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان نے ایک آرگنائزیشن بنائی دیٹ واز یونائٹیڈ پیٹریوٹک الائنس۔ یہ آرگنائزیشن بیسیکلی کانگریس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، اور آگے جا کے کسی حد تک اسی آرگنائزیشن کا رول تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ فاؤنڈ کی گئی، کیونکہ سر سید احمد خان کو لگا کہ جو مستقبل ہے اس میں مسلمان کسی اور پہ رلائے نہیں کر سکتے، وہ اپنی مدد آپ کریں گے تو مسئلوں سے ڈیل کر پائیں گے، اور اپنی مدد آپ کرنے کے لیے ماڈرن ایجوکیشن از ویری مچ امپورٹنٹ۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو اگر آپ اس مومنٹس میں علی گڑھ مومنٹ اگر آ جاتا ہے ایک ہیڈنگ کے اندر، تو اس پوری بات کو ایک پیراگراف کے اندر آپ سم اپ کر کے لکھ لیں۔ اس علی گڑھ موومنٹ کے اوپر ایک ڈیٹیل لیکچر ہم الگ سے بھی کریں گے۔ یہ ایک وہ انفارمیشن تھی جس کو آپ ہیلپ کر کے ایک آدھے پیج کا پیراگراف لکھ سکتے ہیں اپنے آرگیومنٹ کو اچھا بنانے کے لیے۔ اچھا جی، یہ میٹنگ آف ہو رہی ہے، دوبارہ سے سب لوگ جوائن کر لیں، اس کو میں آف کر رہا ہوں۔